الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَزْرَعُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ شورا ہے جس کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک یہ 6 آیات جو ہے وہ بنتی ہیں. یہ آیات جو ہے وہ میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر جو مضمون اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اس کا موضوع ہے اقامت دین کی فرضیت اور اس کے لیے زوردار دعوت کی تاکید. یعنی ایک طرف ایمان والوں کے اوپر دین کا قیام جو ہے وہ فرض ہے، اور دوسری چیز یا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ فرض جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا فرض نہیں ہے. اس کی ادائیگی پورے معاشرے کو کرنی ہوتی ہے، لہذا معاشرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس فرض کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور معاشرے کو اس کے لیے جو ہے وہ
پورے زور کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دینا، پورے زور کے ساتھ معاشرے کو للکارنا، جسے کہتے ہیں سمجھانا کہ بھئی یہ فرض ہے، اس کو ادا کرو۔ تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں جی کہ یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے مکہ میں سن 7 یا 8، یعنی 7-8 نبوی وحی کو آئے ہوئے 7-8 سال ہوئے ہیں جس میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یہ فرض جو ہے اس کے حوالے سے تاکید اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شروع میں ہی کر دی تھی۔ یعنی عام طور پر جو ہے نا وہ یہ جو ہمارا نظام ہے نماز کا، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ جو روایات ملتی ہیں تو وہ یہ ملتی ہیں کہ سن 10 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس وقت یہ نماز کا نظام ملا تھا۔ تو یہ اس سے بھی پہلے کا فریضہ ہے، اقامت دین جو ہے یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حکم دے دیا تھا۔ اور دوسری بات سمجھ لیں کہ اس میں مخاطب تو اصل میں ایمان والے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے انڈائریکٹلی اس کے اندر جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی اور اہل کتاب بھی، حالانکہ مکہ میں تو اہل کتاب نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ اب مکہ سے باہر جا رہی تھی، کیونکہ آنا جانا تو پھر لگا رہتا ہے نا۔ تو جو ہے نا وہ مدینے میں یہ یا دائیں بائیں اطراف میں یہ بات پہنچ گئی تھی کہ یہاں ایک پیغمبر آئے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ خاص طور پر جو ہے وہ جو اہل کتاب تھے وہ پھر سینسٹیو ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ چونکہ یہ دعوت ان کی دعوت سے مماثلت بھی رکھتی تھی، تو اس وجہ سے ان تک یہ باتیں پہنچے بھی تھی، اور انڈائریکٹلی انہوں نے مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پریشانیاں پیدا کر سکتے تھے، یا مشرکین مکہ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کی طرف سے ہو رہی تھی۔ وہ مختلف طرح کے سوالات تیار کر کے دیتے تھے کہ جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ہاں رسول مکہ میں ہیں ان سے جا کر یہ سوال کریں، یہ سوال کریں۔ تو گویا کہ وہ بھی جو مخالفین مشرکین تھے ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون کر رہے تھے، لہذا ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر جو وہ آ گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اقامت دین یا غلبہ دین، اور اسے ہی ہمارے پچھلے دو دروس بھی ان کے مضامین بھی تقریباً جو ہے نا وہ آپ اسی سے متعلق تھے، اور اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی کہ نظام عدل و قسط، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ عدل و قسط کا نظام یا غلبہ دین، یا بلکہ ایک اور اصطلاح سمجھ لیں کہ توحید کی سربلندی، یہ اصطلاحیں مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن مطلب اس کا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ غلبہ دین اصل کے اندر توحید کی سربلندی کا نام ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس کے دو گوشے ہیں۔ اس زمانے کے میں جو ہماری جو یہ زندگی ہے نا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک حصہ وہ ہے
جس میں ہم آزاد ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جس میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور یہ فیصلہ کس کا ہے کہ یہاں ایک فرد کو آزادی ہے اور یہاں آزادی نہیں ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ دنیا کی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ جس طرح ہم عام طور پر گھر میں کوئی پنچایت بنا لیتے ہیں، محلے میں بنا لیتے ہیں، گاؤں میں بنا لیتے ہیں، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی ایک پنچایت ہے، اقوام متحدہ، جہاں سب جو ہے نا وہ ملکوں کی نمائندگی ہوتی ہے اس پنچایت میں، اور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہر ملک کے اندر ہر شہری کو یہاں تک آزادی دے دی جائے، اور اس سے آگے انہیں کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اب یہ آزادی کہاں کہاں حاصل ہے؟ میں، آپ یا کوئی دوسرا آدمی، وہ جو بھی نظریہ رکھتا ہے اس کا حق ہے۔ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں عقیدہ، مطلب میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو میں مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہندو مت کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جو ہے نا وہ بدھ مت کو مانتا ہوں۔ تو یہ اس کو آزادی دی جائے۔ اور اس کے بعد اب اس نے عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا اس نے کس طرح کرنی ہے، اس کی بھی اسے آزادی دے دی جائے۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ آزادی جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ریاست کے تمام افراد کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے عبادت کرنے کے لیے وہ عبادت خانہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا عبادت خانہ بنا لیں، اور اپنے عبادت خانے میں جس طرح جو ہے وہ چاہے اپنی عبادت کریں۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، میں اپنے وہاں یہ ہے، باقیوں کے ہوگا۔ زکوٰۃ بھی بلکہ جو ہے وہ بھی آزادی ہے، دے دیں نہ دے دیں نہ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں ایک فرد کو جو ہے نا وہ آزادی حاصل ہے۔ ہر فرد آزاد ہے، صرف آپ یہ نہ سمجھے مسلمان بھی آزاد ہیں۔ اسی لیے تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے۔ وہ شیعہ جیسے چاہے اپنی نماز پڑھے، اور سنی جیسے چاہے پڑھے، اہل حدیث جیسے پڑھے، دوسرا جیسے پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی، ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ ریاست اس وقت مداخلت کرے گی اگر آپ کا کسی مسجد پہ جھگڑا ہو جائے، وہ کوئی بریلوی اور اہل حدیثوں کا جھگڑا ہو جائے، تو وہ پھر اصل میں جھگڑے کی وجہ سے ریاست مداخلت کرے گی، ادروائز ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ آزادی سکھ کو بھی ہے، مسلمان کو بھی ہے، ہندو کو بھی ہے، اور پوری دنیا میں ہے۔ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسی لیے پوری دنیا میں تبلیغ کی آزادی ہے۔ ان چیزوں کی تبلیغ کر سکتے ہیں، جن کی نہیں کر سکتے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی قرآن پڑھائیں، ٹھیک ہے، تجوید پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، ایک حد تک اس کی جو ہے وہ آزادی آپ کو حاصل ہے۔ ہندوؤں کو اپنی، اور سکھوں کو اپنی، اور مسلمانوں کو اپنے معاملات میں آزادی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی خوشی غم ہے، مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا ہے، اب آپ بچے کی خوشی آپ نے کس طرح منانی ہے، جیسے مرضی منا لیں آپ۔ وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی جس طرح اپنا وہ
طریقہ ہے یا جیسے آپ کو پسند ہے اس طرح آپ کر لیں. اسی لیے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ بچے کے ختنے کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چھوٹی شادی ہے, اس پہ بھی خسرے بلاتے ہیں. تو اسی طریقے سے شادی ہے, تو شادی جو ہے وہ آپ اب جیسے چاہے کر لیں. آپ بارات لے کر چلے جائیں, آپ بارات کے بغیر چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. یہ اس میں آزادی ہے. آپ اپنی پسند کا رشتہ ڈھونڈیں, شادی کر لیں. البتہ اس سے آگے آپ آزاد نہیں ہیں, یہاں تک آزادی ہے, اس سے آگے آپ کو آزادی نہیں ہے. یہ آزادی جو ہے وہ کون ہے جو آزادی جو ہے اس کو سلب کرتا ہے؟ وہ ریاست ہے. وہ حکومت تو ایک ادارہ ہے ریاست کا, بہرحال وہ ریاست ہے جو ایک فرد کو یہاں تک آزادی دیتی ہے, اس سے آگے روک دیتی ہے. اور بلکہ شادی تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اب حقوق و فرائض کا مسئلہ آ گیا ہے. عورت جو ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں. مرد جو ہے کچھ حقوق ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں. اب اگر حقوق و فرائض میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ریاست مداخلت کرے گی. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہم ریاست کے پاس جاتے ہیں, اپنے وہ میاں بیوی کے جھگڑے لے کر جاتے ہیں نا. اس سے آگے اب معاشرتی نظام ہے, ایک پورا معاشرتی نظام. یہ آپ اپنے گھر میں تو جس طرح مرضی رہیں, آپ کو آزادی حاصل ہے, لیکن جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو پھر اب آپ کو آزادی حاصل نہیں ہے. اب جس طرح ریاست چاہتی ہے نا, آپ کو اس طرح رہنا پڑے گا. سڑک کے اوپر چلتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اس کا جو قانون ضابطہ ہے یا اس کا جو حکم ہے اس کو ماننا پڑے گا. آپ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے کہ جی میں اپنی مرضی کروں گا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسلامی ماحول کے اندر جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں میرے اعتبار سے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اس کو جو ہے وہ تعلیم مل سکے. اب میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے, بیٹی ہے, میں اسے خود تعلیم دے لیتا ہوں گھر میں. اب میں نے اپنے بچے کو, بچی کو MSc کی تعلیم جو ہے وہ خود ہی دے دی, گھر میں دے دی, ٹھیک ہے. اب حکومت نے جب نوکری دینی ہے نا تو میرا بچہ وہاں جا کر کہے کہ جی میں نے MSc کے برابر تو میری ایجوکیشن ہے, آپ مجھے میٹرک کنسیڈر کر کے جو ہے وہ نوکری دے دیں. وہ کہیں گے سند لاؤ. تو وہ کہے سند تو نہیں, میں ابا جی کو پڑھیا. وہ کہیں گے کہ جا تو پرائمری بھی نہیں ہے, تجھے پرائمری بھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اب یہاں ریاست جو ہے نا اس کا جو ضابطہ ہے, اس کا جو قانون ہے, اس کا جو ادارہ ہے, اس کی سند جو ہے وہ کام دے گی. اور دوسری طرف پھر وہ پرابلم ہے جو میں نے آپ کو جیسے بتایا. میں مجبور ہوں, میں پابند ہوں, آپ بھی پابند ہیں کہ یہاں آ کر اپنی آزادی جو ہے نا اس سے ہاتھ ہٹا لیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ یا اپنی آزادی دے دیں اس کو, ریاست کو. اسی طریقے سے معاشی نظام ہے, تو معاشی نظام کے اندر جو ہے وہ کوئی کاروبار, کوئی کارخانہ, کوئی فیکٹری, کو بیل وہ حکومت سے لائسنس کے بغیر تو نہیں لگتی. آپ چھوٹا سا جو ہے نا وہ کریانے کی دکان بھی جو ہے وہ کھولنا چاہیں تو لائسنس تو آپ کو لینا پڑتا ہے. فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے کہ ریاست کرے گی کہ بھئی یہ کون سا کاروبار تم کر سکتے اور کون نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس سے آگے پھر اب یہ کہ ملک کا حاکم کون ہو, حکمران کون ہو, تو یہ ٹھیک ہے ووٹ ہم ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد
کہ جی ایک شرابی آدمی، ایک زانی آدمی، ایک ظالم آدمی، میں اسے حکمران نہیں مانتا، مجھے ماننا پڑے گا. یہ فیصلہ ریاست کا ہے، ریاست کے نظام نے اسے بنا دیا ہے، تمہیں اسے ماننا پڑے گا. اب یہ اس میں ہمارا وہ سارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں آزادی ہے، اور ایک وہ حصہ وہ ہے جہاں ہماری آزادی جو ہے وہ ختم ہے اور ہم ریاست کے پابند ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ جو ہم کہتے ہیں توحید، یہ ایک اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، تو یہ توجہ سے سمجھ لیں کہ توحید کی سربلندی وہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں توحید جو ہے نا، وہ اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ہے نظری توحید، یعنی نظریاتی توحید. اسے نظریے کو ہی عقیدہ کہتے ہیں نا. عقیدے کی یا نظری یا نظریات کی توحید. اور دوسرا کیا ہے؟ عمل کی توحید. عام طور پر ہم وہ جو نظری توحید ہے نا، وہ جو عقیدے کی توحید ہے، اس کو سمجھتے ہیں، عمل کی توحید کو نہیں سمجھتے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات میں سمجھا سکوں. دیکھیں میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے، یہ نظری توحید ہے، یہ عقیدے کی توحید ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک علمی معاملہ ہے. باقی ظاہر بات ہے دل کا حال تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جو کسی کو پتہ چل سکتا ہے وہ زبان کا ہی چل سکتا ہے نا، اقرارم باللسان. تو زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں. یہ ہے عقیدے کی توحید. اچھا، اب میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ادھر منہ پھیرتا ہوں اور ایک بت جو ہے اس کو سجدہ کرتا ہوں، یا مزار کو سجدہ کرتا ہوں، یا کسی غیر اللہ کو کی عبادت کرتا ہوں، یا غیر اللہ سے مانگتا ہوں. یہ بھی الدعاء مخ العبادہ، وہ عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کسی سے بیٹا مانگتا ہوں، کسی سے کچھ مانگتا ہوں. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ وہ جو میرا پہلا اعلان تھا اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا ایک جیسی بات ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں چلو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. میں نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی مانتا ہوں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا. لیکن یہ شرک نظری ہے، عقیدے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے نا، اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے علاوہ بھی جو ہے وہ اللہ کا شریک ہے. اور اب میں نے ادھر رخ کر کے کسی بت کو سجدہ کر دیا، کسی مزار کو کر دیا، تو اب یہ کیا ہے؟ اس کو شرک مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ بھی شرک ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ نظریے کا ہے، عقیدے کا ہے، یہ عمل کا ہے. یعنی وہ ہے توحید کا جاننا، یہ ہے توحید کا ماننا. یعنی یہ تو ایک علم ہے نا کہ میں نے یہ بات کتابوں سے یا علماء سے یا کسی سے بھی سمجھ لی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ تو ایک علم ہے. اور وہ عمل ہے. اور شرک عقیدے میں بھی عقیدے میں بھی شرک،
اور عمل میں بھی شرک، دونوں جگہ ایک جیسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی یہ بات تو میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ذہن تیار کر رہا ہوں نا، بات تو آگے ہے وہ جو میں نے اصل میں بتانی ہے، کیونکہ یہ تو بہرحال آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی، اگلی بات سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایمان اللہ کی ذات پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شرک ہے اور اللہ کی صفات میں بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ معبود ہے، الہ ہے، اور وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ اللہ کی ایک صفت میں شرک ہے کہ میں یا یہ کہہ دوں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے، اور یا میں جا کر جو ہے وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کر دوں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ المالک ہے، جس طرح الہ ہے اسی طرح المالک بھی ہے، مالک یوم الدین۔ قرآن کریم کے اندر تو کتنے ہی مقامات کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ بیان ہوتی ہے نا۔ تو یہ مالک کا کیا مطلب ہے؟ مالک کا مطلب ہے بادشاہ، حکمران، حاکم، حکومت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد کوئی دنیا کا کوئی اور ہو سکتا ہے، خواہ دنیا کے حکمران بھی ہوں، وہ بھی اس کے بعد ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، پہلے نمبر پر اللہ کی، پھر اللہ کے رسول کی، اور پھر اولو الامر کی، یا پھر کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے، استادوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سورہ نساء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی اولو الامر توڑ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ جو حکم اللہ نے دے دیا، جو حکم اللہ کے رسول نے دے دیا، اس کو کوئی اولو الامر توڑ نہیں سکتا، بلکہ اس کو رائج کرے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے احکامات دے سکتا ہے، لیکن اس کے احکامات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ دین کا غلبہ یا اقامت دین یا عدل و قسط کا نظام، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جہاں سب سے اوپر اللہ کا حکم، پھر اللہ کے رسول کا حکم، اور پھر اولو الامر کا حکم۔ اور اولو الامر کے حکم کے خاص یہ سمجھ لیں کہ اگر اولو الامر جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو توڑتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو توڑتا ہے، اور اسے تنبیہ کی جائے، اسے بتایا جائے، واضح حکم واضح ہو، تو وہ اگر ڈٹ کر جان بوجھ کر اس سے باز نہیں آتا تو وہ طاغوت ہے، وہ بے شک مسلمان ہے، وہ طاغوت ہے۔
اور طاغوت کے بارے میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ حاکم ہے، ایسا حاکم ہے کہ اس کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ زبان کی بات ہے نا۔ جیسے وہ میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح میں نے کہا کہ اللہ ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے، اور اللہ کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ نظریہ ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ یہ تو نظریہ کی توحید ہے نا، یہ نظریہ، یہ بھی توحید ہے اور یہ نظریہ کی توحید ہے۔ اب عمل کی توحید کیا ہے کہ میں ایسے حاکم کا، حاکم ہی نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ایسا پیر بھی ہو سکتا ہے، ایسا مولوی بھی ہو سکتا ہے، ایسے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ حاکم تو پھر سب سے اوپر ہی ہے نا۔ ایسے حاکم کا حکم جو ہے وہ مانتا ہوں، یا ایسے حاکم کو حاکم مانتا ہوں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنا حکم چلا رہا ہے، اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ کر اپنا حکم چلا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ میں نے جب جا کر جو ہے وہ مزار کو سجدہ کیا تو وہ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شراکت کر دی ہے، شرک کر دیا ہے، تو یہ اللہ کی صفت المالک نہیں ہے۔ تو جب میں نے کسی اور کو جو ہے وہ حاکم مان لیا اور وہ اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنا حکم چلا رہا ہے، اور میں نے اسے حاکم مان لیا، میں نے اس کو ووٹ ڈال دیا، میں نے اس کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے جو ہے وہ لگا، چلو مرد آباد کو چھوڑو، زندہ باد کے لگا دیے، ٹھیک ہے نا، میں اس کا حمایتی بن گیا، تو اس کو آپ شرک سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بھی شرک ہے، اور یہ عملی شرک ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ بڑا پرابلم۔ ہم تو اپنی جگہ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں نا کہ جی بات جی ساڈا عقیدہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر وہ مزار کو سجدہ کرنے والا مشرک نہیں ہوا، اس کا عمل اس کو مانو وہ بھی ٹھیک ہے، پھر تمہارا بھی ٹھیک ہے تو اس کا بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لے اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ دونوں سطح پہ توحید جو ہے وہ سر بلند ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو غالب فرمایا تو اس کے نتیجے میں جو حکمرانی قائم ہوئی اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ رائج ہوا نا، اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں جی اللہ نے دونوں سطح پہ شرک کو شرک ہی کہا ہے، یعنی خواہ وہ حکمران کی طرف سے ایسا طرز عمل ہو یا کسی عبادت گزار کی طرف سے جو ہے وہ ایسی عبادت ہو۔ دیکھیں سورہ کہف ہے نا، ویسے تو قرآن کریم میں اور بھی مقامات ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی سورت سورہ کہف مکہ میں نازل ہو رہی ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں، اپنی حکمرانی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی شریک کو تسلیم نہیں کرتا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110، اس میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ جب عبادت کرے تو اپنی عبادت میں بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ اپنے رب کی حکمرانی میں کسی کو شریک کرے، نہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرے۔ تو جب یہ دونوں سطحوں کے اوپر جو ہے وہ یہ توحید کامل ہو جائے تو یہ غلبہ دین ہے۔
اب آپ بخوبی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم عام طور پر جو ہے نا وہ زندگی کہاں گزار رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو بات آئی تھی وہ اس کو پھر ذرا دوبارہ ریپیٹ کر لیں، کیونکہ موضوع تو تقریباً 3-4 دروس سے جو وہ ہمارا یہی چلا آ رہا ہے نا۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا اختلاف تھا؟ یزید کے نام سے اختلاف تھا، یا اس کے اس مقام سے اختلاف تھا، یا اس کی اس حیثیت سے اختلاف تھا؟ اس کی جو حیثیت تھی نا حکمران کی، اس سے اختلاف تھا، نام سے اختلاف نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز حکمران نہیں ہے۔ حضرت حسین، باقی تو لوگوں نے جو کچھ بھی کہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے الزام نہیں لگائے کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، یہ زنا کرتا ہے۔ انہوں نے تو یہ الزام اس کے اوپر جو وہ نہیں لگائے۔ اور جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کروں گا، میں اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میں اسے جائز حکمران نہیں مانتا۔ اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے میرے لیے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں خود اس کے لیے جان دے سکتا ہوں اپنا سارے خاندان کے ساتھ۔ یعنی اسی یہ بھی کہہ سکتے یار یہ کڑی ایڈی وڈی گل ہے جہدے اتنا ٹائم لاتا، ہاں، یا جی پورا درس ہی اس گل تے دے دیتا ہے، یہ کڑی ایڈی گل ہے، پھر کوئی بات تو تھی۔ یا چلے چھوڑیں، ان کے لیے تو بات ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل غلط تھا، انہیں ان کی بغاوت کی سزا مل گئی، چلو ان آدمیوں کو تو آپ ایک طرف کر دیں۔ ان لوگوں کے طرز عمل کی بات کریں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا نا، ہمارا اختلاف جو ہے اس کا سبب بھی کوئی اور ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ ہمارا تو سارا غصہ اس بات کے اوپر ہے کہ اس نے حضرت حسین کو شہید کر دیا، اس نے 70-71 بندے شہید کر دیے، اس نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ ہمارا تو سبب بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا سارا غصہ جو ہے نا وہ اسی کی طرف ہی جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے۔ اور جو اس دور کے اندر جو ہے وہ یزید ہے یا اس کردار کا حامل ہے، ہم اس کے معاون ہیں، ہم اس کو حاکم مانتے ہیں، ہم اس کی معاونت کرتے ہیں، ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو دین کا غلبہ ہے اس کا مطلب ہے یہ عبادت کی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ توحید جو ہے وہ غالب ہو، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، اور دوسرا حکمرانی کی سطح پر بھی، ریاست کی سطح کے اوپر بھی توحید غالب ہو، نظریے کی سطح کے اوپر بھی اور عمل کی سطح کے اوپر بھی۔ آپ ذرا غور کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں، میں سیدھا چلوں تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں معروف کا حکم دوں تو کیا کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں تمہیں منکر کا حکم دوں، تو اس زمانے میں چونکہ تلاشیاں لے کر حکمران کے پاس نہیں جاتے تھے نا، اب تو تلاشی دیکھ کے دیے بغیر آپ جا نہیں سکتے حکمران کے پاس، تو
لوکی سنے تلواراں چل جاندے سی. تو وہ ایک آدمی ساتھ ہی بیٹھا تھا, اس کے پاس تلوار بھی تھی. اس نے کہا پھر اے کادے واسطے ہے تو منکر دا حکم دے دیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے مزاج جو مطلب پایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے. تو بہرحال سمجھ لیں جی, یہ دین کا غلبہ تو اس کا نام ہے, اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں دیا ہے. ایک اور چیز بھی چلیں اسی میں سمجھ لیں, ہم عام طور پر کہتے ہیں دین اور مذہب. یہ جو مذہب ہے یہ کیا ہے؟ مذہب جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں ہمیں آزادی حاصل ہے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, مذہبی آزادی. اور یہ آزادی ہر بندے کو حاصل ہے, مسلمان کو, سکھ کو, ہندو کو, عیسائی کو, یہودی کو. ٹھیک ہے نا. اور ایک حصہ وہ ہے جو ریاست کے حوالے ہے, جس میں ہماری مرضی نہیں ہے, ہم آزاد نہیں ہیں, ہم ریاست کے پابند ہیں. جب تک وہ حصہ مذہب کے ساتھ نہیں ملتا اور توحید دونوں سطحوں کے اوپر سربلند نہیں ہوتی, دین کا غلبہ نہیں کہلاتا. یہ دین غالب نہیں ہے, دین مغلوب ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ریاست میں مذہب ہزاروں ہو سکتے ہیں, دین ایک ہی ہوگا. اور دین وہ ہوگا جو غالب ہوگا, جو مغلوب ہوگا وہ دین نہیں ہوتا. جب دین مغلوب ہوتا ہے تو پھر وہ مذہب بن جاتا ہے. جب وہ مغلوب ہوتا ہے تو پھر وہ مذہب کے طور پر رہتا ہے. چلیں جی, اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تو فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ, جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس حوالے سے, یعنی دین کے حوالے سے یا دین کے کام میں, جس چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس میں فیصلہ کس کا ہوگا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اس میں حکم یا حاکم کون ہوگا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ دیکھو جو کام تمہیں بتانے جا رہے ہیں نا, اس کام کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لو کہ تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ, اس کا مطلب ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے, تو اس میں کون فیصلہ کرے گا؟ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تو اس میں حاکم ہے اللہ, فیصلہ دینے والا ہے اللہ. ذالکم اللہ ربی, لوگو یہ ہے اللہ جس کو میں اپنا رب مانتا ہوں. کون سا اللہ؟ جو حاکم ہے, جو سب سے بڑا حاکم ہے, جس کے حکم کو دونوں فریقوں نے ماننا ہے. جن کے اندر بھی کوئی اختلاف ہو گیا ہے, جس کے حکم کو انہوں نے ماننا ہے. میرا رب وہ اللہ جو ہے, میں نے اس اللہ کو رب بنایا ہے, اس اللہ کو نہیں جو محکوم ہو, جس کے جو فریقوں کے تابع ہو, اس کو نہیں. میں جس اللہ کو رب میں مانتا ہوں وہ اس کا حکم جو ہے وہ سب سے بالا ہے. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. اور میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں, اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا وہ آج نہیں ہوگا؟ آج بھی ہوگا. یہاں یہ سمجھ لیں, ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. تو اگر کمزوری بھی ہے نا تو دل سے تو پھر آدمی نہیں برائی کو مان سکتا نا، دل سے تو اسے تسلیم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر دل سے بھی مان لیا تو فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، ٹھیک ہے نا. یہ تو آخری درجے میں ہے کہ چلیں جی ہم دل سے نہیں مانتے، نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی محلے میں آپ کا تکڑا آدمی ہے، ظالم ہے، آپ مظلوم ہیں، آپ اسے پسند نہیں کرتے مگر اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتے، تو آپ رہ رہے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے حکمران کے ساتھ یہ تو ہو نا، کم از کم ایسے حاکم کے ساتھ یہ تو ہو نا، نہ کہ بندہ اس کی کنویسنگ کرتا پھرے. تو فرمایا کہ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اب اگر یہی اگر آپ آج نظریہ لے کر کھڑے ہوں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہوگا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہوگا؟ ایسا تو ہوگا. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں وہاں کوئی ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں، تو گویا کہ یہ نظریہ توحید جو ہے یہ ایک ایسی للکار ہے کہ صرف ایمان والوں کے لیے قابل قبول ہے، باقی سب اس کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ میں جو اتنا بڑا کام لے کر کھڑا ہوا ہوں علیہ توکل، تو یہ میں اس کے اوپر توکل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس اللہ کے توکل کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ میں کھڑا ہوا ہوں توحید کی سربلندی کے لیے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور جو بھی مجھے رکاوٹ، پریشانی یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں کدھر رجوع کرتا ہوں، تکلیف میں کس طرف دیکھتا ہوں؟ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، اور دیکھو جس اللہ کو میں اپنا رب مانتا ہوں وہ تمام کائنات کا فاطر ہے، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور وہی ہے جس نے خود تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے یا جوڑا بنایا، اور اسی طریقے سے مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے. وَيَزْرَعُكُمْ فِيهِ، اور پھر انہیں پھیلا دیا، ان کو، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اس نے جو وہ پھیلا دیا. کتنے پیدا کر دیے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لہذا لوگوں سمجھ لو اس کی مثال تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی، وہ یکتا ہے، اس جیسا نہ کوئی حکمران ہو سکتا ہے، اس جیسا نہ کوئی الہ ہو سکتا ہے. الہ کو تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ حکمران کے ساتھ ملا کر سمجھانا تو یہ پڑتا ہے نا جو لوگ نہیں سمجھتے. جس طرح اس جیسا الہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے ساتھ الہ کوئی اور نہیں ہے، اسی طرح اس کے ساتھ کوئی اور حاکم نہیں ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال تو کوئی بھی نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چابیاں کائنات کی، آسمان و زمین کی. یعنی جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، کیونکہ جب اس نے چابی لگا دیا تو اب اندر کوئی اور نئی چیز تو جا نہیں سکتی، تو نکل بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے کہ جی اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ جب اس نے تالا لگایا اس کو پتا ہے کہ اتنا کچھ اندر ہے، اب میں نے تالا لگا دیا. تو جب تالا لگا ہوا ہے تو چیز کوئی اندر گئی نہیں ہے، اندر سے باہر نہیں آئی ہے. تو جب اگر اندر سے باہر آئی ہے تو اسی نے کھولا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات کے رازوں کو صرف وہ جانتا ہے.
لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور وہ جس کا چاہتا ہے رزق وہ بڑھا دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، لیکن وہ ایسے ہی نہیں کر دیتا، بلکہ وہ جس کا بڑھاتا ہے یا جس کا گھٹاتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ یہ فیصلے کرتا ہے۔ وہ ہر چیز، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار پہلے ہی بھوکا مردا سی انہیں نوکری تو بھی گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن جس نے بڑھایا گھٹایا ہے اس نے اپنے علم سے جو ہے وہ جس کا بڑھایا ہے وہ بھی بڑھایا، اور جس کا گھٹایا ہے وہ بھی اس نے اپنے علم سے جو ہے وہ گھٹایا ہے، ایسے اندازے سے نہیں ہو گیا۔ اب جی آ گئی ہے وہ بات، اصل میں یہ جتنی یہ آیت نمبر 12 تک جو پڑھا ہے نا ہم نے، 10 سے 12 تک، یہ تو صرف اللہ کا ایک تعارف ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ کوئی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی اور اس کا وہ مقام، وہ حیثیت، تاکہ لوگ جو ہے وہ ہوشیار ہو جائیں کہ بھئی بات یہ آ رہی ہے، اچھا یہ بات اس کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، شرع لکم، اے مسلمانوں تم سب کے لیے بھی جو شارع ہے من الدین، یہ شارع وہ نہیں ہے کہ تم جا کر کوئی رستہ تلاش کرنا چلو، یہ دین کی شارع کی بات ہو رہی۔ شارع لکم من الدین، دین میں تمہارے لیے بھی چلنے کا رستہ ہم نے وہی مقرر کر دیا، ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، جس کی ہم نے وصیت کبھی کی تھی نوح علیہ السلام کو، اور آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے الیکا آپ کی طرف وصیت کر دی ہے، آپ کی طرف وحی کر دیا کہ آپ نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر نوح علیہ السلام چلے تھے۔ آگے اور بھی پیغمبروں کا نام ہے، لیکن یہ سمجھ لیں، یہ بھی ایک چیز ہے سمجھنے والی۔ دیکھیں دین جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے۔ وہ کئی دفعہ شبہ ہو جاتی ہے کہ یار ایک کیسے رہا، ہمارا قرآن اور ہے، وہاں تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، یا جو بھی اور کوئی صحیفے تھے، ہماری نماز کسی اور طرح ہے، ان کی نماز کسی اور طرح تھی۔ اصل بات کیا ہے، جو سب میں مشترک تھی وہ تھی توحید۔ ہر پیغمبر جو ہے نا اس کو یہ بات واضح طور پر بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالی کی توحید جو ہے یہ سرنگوں نہیں ہونی چاہیے، نہ عبادت میں نہ حکمرانی میں۔ باقی اپنے اپنے دور میں ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے دور میں جتنی کچھ شریعت تھی اور جتنی کچھ جو ہے نا وہ ہدایت تھی اور جتنا کچھ معاشرہ تھا، ایک میاں بیوی تھے، تو وہاں توحید کی سربلندی کی شکل کیا ہوگی، اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید کی سربلندی کی شکل کیا ہوگی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توحید کی سربلندی کی کیا شکل ہے، کہ ایک طرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کروا رہے ہیں، حج کے امام ہیں، مسجد کے امام ہیں، دوسری طرف ملک کے حکمران ہیں، نہ عبادت میں شرک برداشت کر رہے ہیں، نہ حکمرانی میں شرک آپ نے چھوڑا ہے۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ شارع۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، وہی شارع ہے جو کبھی ہم نے نوح علیہ السلام کو بتائی تھی کہ اس پر چلتے جاؤ، دین کے حوالے سے یہی شارع ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شارع پر ہم نے چلنے کی وحی آپ کو کر دی اور آپ کے اوپر ایمان والوں کو کر دی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ،
اور یہی ہے وہ شارع جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب اتنے اہتمام کے ساتھ شارع بتائی جا رہی ہے۔ وہ شارع کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے دین قائم نہیں ہے، مکے میں کہاں قائم ہے؟ قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے۔ دین کو قائم کرو، ہمیں تو صرف نماز کو قائم کرنے کا حکم کا پتہ ہے نا۔ تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ نماز کا نظام تو سن 10 کے اندر آیا ہے، اور یہ اس سے پہلے صورت نازل ہو رہی ہے۔ اچھا ایک اور بات ذرا نوٹ کر لیں، پورے قرآن میں کسی جگہ اتنے اہتمام سے نماز کے قیام کا حکم نہیں آیا۔ پہلے اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف، پہچان، اور پھر یہ کہ یہ وہ کام ہے جو نوح علیہ السلام نے کیا، وہ کام ہے جو اب ہم تمہیں کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہی کام سپرد کیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا ان اقیم الدین، وہ کام کیا ہے جو سارے انبیاء کے سپرد کیے رکھا؟ وہ ہے دین کو قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ بات سمجھ لیں جی، ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہے تفرقہ۔ اختلاف جو ہے نا وہ قابل برداشت ہے اور اسے برداشت کرنا چاہیے، اور بعض اوقات اختلاف جو ہے پورے خلوص کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات دونوں باتیں صحیح ہوتی ہیں، دونوں باتوں میں کوئی بھی غلط نہیں ہوتی، حالانکہ ایک مشرق کی ہے ایک مغرب کی ہے، دونوں صحیح بھی ہیں۔ میں وہ ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے۔ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ہو گیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کچھ صحابہ کرام کو کہ جا کر جو ہے وہ بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا تھا، اس کا محاصرہ کر لو۔ آپ خود نہیں جا رہے تھے، صحابہ کو بھیج دیا۔ اچھا جب حکم دیا تو غالباً ظہر کا وقت تھا، اور صحابہ کو کہا کہ بھئی جا کر جو ہے نا وہ نکل جاؤ اور اثر وہاں جا کر ہی پڑھنا، بنو قریظہ کے جا کے اثر پڑھنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جنگ پر جا رہا ہے نا، کھیلنے تو جا نہیں رہا، تو بڑے ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یار کوئی کسی کا دینا لینا کلیئر کر دوں، یا کسی کو بتا دوں، کوئی ضروری معاملات ہیں، کوئی اپنے گھر بچوں کو نصیحت وصیت کو کریں، کوئی ضروری چیز ہے لے کر دینے والی، میں جنگ پر جا رہا ہوں، اپنی بھی تیاری کرنی ہے، کوئی تلوار گھوڑا ریڈی کرنا ہے تو پھر جانا ہے۔ اچھا چلتے چلتے صحابہ کو نکلتے دیر ہو گئی، لیٹ نکلے۔ جب آدھا رستہ پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب وہاں وقت ہو گیا تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت رک گئی، انہوں نے کہا جی نماز ادا کر لیں۔ وہ دوسرے جو تھے انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نماز پڑھنی ہے بنو قریظہ کے جا کر، لہذا نماز ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے، ہم وہاں پڑھیں گے۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جنہوں نے کہا تھا نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لازمی جو ہے وہ، یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی یہاں سے سفر کرتے ہوئے رات کو آپ سمجھ لیں کہ عشاء یا عشاء کے بعد آپ اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی ناشتہ اسلام آباد چل کے ہی کریں گے۔ اچھا آپ جاتے ہیں وہاڑی، رات کے وقت گاڑی آپ کی کار آپ کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، مکینک ملتا نہیں، تو ظاہر صبح ملے گا۔ تو اب صبح جب
آپ نے وہیں بیٹھ لیٹ کے کہیں پھٹے پٹوں کے اوپر جو وہ رات گزار لی، تو اب آپ میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ ناشتہ تو کر لیں، دوسرا کہے کہ جی ناشتہ تو اسلام آباد کرنا تھا۔ اس نے کہا وہ تو جس صورتحال میں کرنا تھا وہ صورتحال تو رہی نہیں۔ تو اسی طرح وہ کہنے لگے کہ جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید کی تھی کہ جلدی نکل جاؤ تاکہ نماز کے وقت تک وہاں پہنچ جاؤ، تو ہم نہیں نکل سکے، تو نماز کا وقت ہے تو نماز تو پڑھنی ہے۔ خیر انہوں نے نماز پڑھی اور دوسروں نے نہیں پڑھی، اختلاف کیا۔ انہوں نے جا کر مغرب یا عشاء کے ساتھ پڑھی، کہاں؟ بنو قریظہ کے پہنچ کر۔ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے تو مسئلہ تو وہیں ختم ہو جاتا، پھر تو مسئلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ مسئلہ تو بنا، اور بنا کسی نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حالانکہ نتیجہ ایک کا مشرق ہے دوسرے کا مغرب ہے، لیکن نتیجہ نکالا ہے انہوں نے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ اگر خدا اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوتا کہ وہ صحابہ کے واپس آنے سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کو بلا لیا ہوتا، تو یہ فیصلہ کبھی ہو سکتا کہ کس کی نماز ہو گئی اور کس کی رہ گئی؟ دو جماعتیں تو دو فرقے تو ادو ہی بن پڑنے سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کسی نے دوسرے کو نہیں کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی تے میں ساڈی ہوئی ہے تو مسلمان نہیں رہا تو ایسے ہی رہ گئے ہیں۔ اختلاف ہے لیکن برداشت کیا ہے، ٹھیک ہے، اکٹھے ہی جنگ لڑی ہے۔ اچھا اب واپس آ گئے ہیں تو واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن لی ہے، لیکن کسی کو نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، اس کا مطلب دونوں نے صحیح کیا، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم رپیٹ کر لو۔ ظاہر ہے اگر کسی ایک گروہ کو کہہ دیتے کہ جی تم دوبارہ پڑھ لو تو وہ تو پتہ لگ جاتا کہ یہ نہیں سی ہوئی، اس واسطے انہوں دوبارہ پڑھنی پئی ہے۔ تو اس کا مطلب اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس میں رہنمائی یہ ہے کہ اختلاف کو ایسے ہی برداشت کر لیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اختلاف کسی مطلب اس طرح کا ہو، اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے جس سے کوئی پوری ایمانداری کے ساتھ خلوص و اخلاص سے وہ یہ مطلب سمجھ رہا ہے، اور بالکل اسی طرح کے یہ جو ہمارے اختلاف ہے نا، اصل میں ہم تھوڑے سے ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمیں الجھن ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہمارے ساتھ والا رفع یدین کر لے تو پھر ہمیں الجھن سی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ زیادہ ہوں اہل حدیث، وہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں کوئی ہمارے جیسا گھس جائے تو پھر وہ ان کو بھی ایسی طرح ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سمجھ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ، یہ جتنی جگہ لوگ باندھتے ہیں سب جگہ باندھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ بالکل چھوڑ کر بھی نماز پڑھی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں جب امارات میں تھا تو میرے ساتھ کچھ عمان کے لوگ تھے، اچھا وہ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ باندھتے ہی نہیں تھے، وہ تو سانو ایویں لگتا کھڑے کھڑوتا کسی سوچی جا رہا، کوئی اپنی سوچ کھڑا وہ نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی، اچھا ایک اور بات شاید زیادہ لوگوں کو نہ پتا ہو، امام مالک ہاتھ باندھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ مدینے کے امام ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں ساری زندگی گزاری ہے، کیا انہوں نے بغیر ہی کسی دلیل کے جو ہے وہ ساری زندگی نماز اسی طرح پڑھ لی؟ تو یہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، یہ ہے اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے، اتنی زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرقہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے اب آپ دوسرے کو کاٹیں اور دوسرے کے اس کام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ٹانگ اڑائیں جہاں آپ کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا یہ تقریباً یہ سارے مسئلے مک جاتے ہیں ہماری ذاتی زندگی تک۔ بھئی کہاں مسئلہ ہوگا؟ یا تو نماز میں ہوگا، یا روزے میں ہوگا،
یہ جو اہل حدیث یا سنی یا شیعہ وغیرہ یہ جھگڑے جو ہے وہ سارے تقریباً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، ایتھے آ کے مک جاندے ہیں. لیکن آگے جا کر تو کوئی بڑا مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے، اور جتنا جتنا آپ اوپر جاتے ہیں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ایک ایسا حاکم جو اپنے حکم کو ترجیح دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر، وہ نہ تو شیعہ اس کو جو ہے وہ اس کو جائز حاکم مانتا ہے، نہ اس کو سنی مانتا ہے، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی. یہ عام کی بات نہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، سب کہتے ہیں غلط ہے. لیکن یہاں تو تعاون کرے نا. یہ تفرقہ ہے کہ وہ نیچے کا اختلاف تفرقہ ایسا بن گیا ہے کہ اب یہاں بھی تعاون نہیں کرنا. وہ جو فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اتنے یہ ہونا ٹھیک ہے یار، تسی آدھی نماز ادھا ہی پڑھ لئی ہو جدھا پڑھ دے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن کم از کم یہ حاکمیت کی سطح کے اوپر اللہ کی حکمرانی تو آئے نا. تو یہ ہے تفرقہ. وہ ہمارے اختلاف تو جو ہے نا وہ تفرقہ بن چکے ہیں، یہ نہیں بننا چاہیے. تو فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکوں کے لیے یہ توحید کی سربلندی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی آفت ان کو محسوس ہوتی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، جو پیغام آپ دے رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو موٹیویشن دے رہے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی کابورا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اور اسی طرح آج سمجھ لیں اس کو، آج کے ماحول کے اوپر بھی جو مشرک ہیں ان کو تو یہ توحید کی سربلندی جو ہے وہ پھر کاٹے گی. اور اس میں وہ مشرک بھی ہے جو حکم چلا رہا ہے، جو اپنے حکم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. وہ کوئی پارلیمنٹ ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی عدالت ہے، جو بھی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ مشرکوں کے لیے تو یہ بہت بڑی آفت ہے جو آپ پیغام لے کر کھڑے ہو گئے یا آپ پیغام دے رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کام کے لیے ہم آپ کے لیے جس کو چاہیں گے پکڑ کر آپ تک پہنچا دیں گے. یجتبی چن لینا، کھچ لینا جنہوں کہتے. اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور رستہ دکھا دیں گے، لے آئیں گے اس کو بھی جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا راستے کو. مثال کے طور پر دیکھیں کتنی بڑی مثال، دو مثالیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ڈھونڈتے پھرتے تھے، وہ تو مخالف تھے. ان ہے کہ چک لے آواں گے، پھڑ لے آواں گے تواڈے کول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا اس کو پکڑ کر آپ کے پاس اس کام میں معاون بنا دے گا. اور فرمایا وَیَہْدِی الیہ من ینیب. اور سلیمان فارسی جیسے کہاں سے ڈھونڈنے لگے؟ ایران سے. سنا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ وہ اس علاقے میں آئیں گے. رستے میں غلام بن گئے، غلامی مدینے میں غلام کے پاس پہنچ گئے، اور پھر اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ گئے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ آپ کریں، اور یہ آج ہمارے لیے ہے کہ آپ کریں. اللہ جس کو چاہے گا پکڑ کے آپ کے ساتھ لگا دے گا، اور جو خود متلاشی ہوگا اللہ اس کو بھی جو ہے وہ یہ رستہ دکھا دے گا. اب آگے فرمایا کہ یہ مشرکوں کے بعد اہل کتاب کی بات آ گئی. وہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اہل کتاب جو تھے وہ بھی تو جو ہے وہ ابھی ویسے دور ہی تھے، لیکن ان کو محسوس تو ہو رہا تھا کہ یہ پرابلم بڑھ رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ پرابلم ہی ہے. تو فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اس کام سے اختلاف نہیں کیا
ان لوگوں نے جن کے پاس علم آ گیا تھا، یعنی علم کن کے پاس آ گیا تھا؟ اہل کتاب. پیچھے ذکر بھی ہے موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی اس سے پہلے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے جن لوگوں کے پاس بھی علم آیا تھا اس کام کی فرضیت کا، ان کو احساس ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کیا. تفرقہ یعنی ایسا اختلاف کہ اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا، یا اس سے علیحدگی اختیار کری، لا تعلق ہو گئے. فرمایا وہ لوگ جن کے پاس آپ سے پہلے علم آیا تھا، انہوں نے اگر اس سے علم کے باوجود تفرقہ کیا ہے تو اس کا ایک ہی سبب تھا. وہ کیا سبب تھا؟ بغیم بینہم، زدم زدہ، ایک دوسرے کی ضد. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ ضد ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل حدیث کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اہل حدیث اہل سنت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اختلاف ہے نماز کا، اور مخالفت ہے اس سطح پر بھی جا کر. یہ نوٹ کر لیں، یہ خرابیاں ہیں. آج اگر کوئی تحریک ایسی اٹھے نا کہ پاکستان سے سود ختم کر دینا ہے، جب تک آپ نیچے نیچے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں گے نا بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ تحریک چلا رہا ہوگا کوئی اہل حدیث، تو اللہ ماشاء اللہ اکثر جو اہل سنت کے علماء ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو اہل حدیث ہے. اور اسی طریقے سے کوئی اہل سنت کا آدمی جو ہے وہ کوئی ایسی تحریک اٹھا دے کہ یہ جی ملک کے اندر جو ہے وہ عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، اور وہ قریب پہنچ جائے، اہل حدیث علماء ساتھ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ اکا دکا تو ہوتے ہی ہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ساتھ نہیں دیں گے. یہ تو سنی ہے. یہ ہے اصل کے اندر جو اللہ فرما رہا ہے کہ بغیم بینہم. پھر نیچے نیچے تو آپ خود اس کو فل کر سکتے ہیں نا. تو آج یہ سب کچھ جو ہے نا، اس کا انطباق ہمارے اوپر ہوتا ہے. یہ بغیم بینہم کی اللہ کہتا ہے کہ پہلے بھی اگر لوگوں نے علم کے بعد، اب ہمارے پاس بھی علم آ گیا نا، تو کیا علماء جو ہے ان کے پاس علم نہیں ہے؟ وہ خواہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، ان کے علم تو ہے، لیکن بغیم بینا کی بنیاد کے اوپر وہ اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. اللہ کہتا ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ سے بھی تعاون نہیں کریں گے، یہ تو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعاون نہیں کرتے رہے. اس وجہ سے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البتہ ایک بات ہے جو بڑی سخت ہے. فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو بغیم بینہم کی بنیاد کے اوپر اس توحید کی سربلندی میں تعاون نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں یا علیحدہ ہو کر جو وہ رہ جاتے ہیں، یہ ایسے مجرم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں قیامت کے دن، حشر کے دن، تو میں ان کو تو فوراً ہی سزا دے دیتا. جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار میں تینوں دس دندا پر میں فلاں بندے نو زبان دے چکے ہیں، یعنی ہوں وہ گل جیڑی ہے نا وہ ورنہ ہوں اینڈ ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ جس نے توحید کی سربلندی میں تعاون نہیں کیا علم ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ توحید کی سربلندی کا کام ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کے بارے میں تو میرا دل چاہتا ہے یا میرا نظریہ یہ بنتا ہے کہ اس کو تو مہلت ختم کر دینی چاہیے، اس کو ابھی سزا دینی چاہیے. لیکن میں ایک پہلے سے فیصلہ کر چکا ہوں کہ فیصلے میں نے کرنے ہیں قیامت کے دن.
ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم. اچھا اتنی سخت اتنی ناراضگی کیوں ہے، اس کی وجہ بھی ذرا سن لیں. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، ایسے مجرموں کے بعد جو وارث پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج مجھے آپ فرض کر لیں میں ایک ایسا علم رکھنے والا ہوں، میں اب اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک علم رکھتا ہوں، لیکن میرے سامنے میرے مسلک سے مختلف جو ہے جن کے ساتھ میرا کوئی اختلاف ہے وہ توحید کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. میں جب تعاون نہیں کرتا تو جتنے لوگ میرے شاگرد ہیں، جتنے لوگوں میں نے علم پھیلایا ہے، ان کے لیے میں ایک ماڈل بن گیا ہوں. وہ کیا میں مر گیا، اب دوبارہ کبھی ایسا موقع آ گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ساڈے ਤਾਂ استاد نے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ تعاون نہیں ਕੀਤਾ ਸੀ، ਸਾਡਾ ਤੇ استاد ਨਾਲ نہیں کھڑوتا سی. یعنی پھر وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل سے جو ہے وہ ایک خرابی پیدا کر رہے ہیں، وہ پچھلوں کو بھی دلیل دے کر جا رہے ہیں، پچھلوں کو بھی پکا کر کے جا رہے ہیں کہ بھئی تسی بھی نہیں اپنے پیو دے پترو، تسی بھی ایسے لوگوں دے نال نہیں کھڑونا، دین کتے غالب نہ ہو جائے. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک ایسے لوگوں کے بعد جو علم کے وارث بنتے ہیں، جو کتاب کے وارث بنتے ہیں، وہ اس کتاب اور علم کے بارے میں ہی بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ظاہرہ کتابوں میں قرآن میں تو یہ باتیں اللہ کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب کو بتائی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے وہ اگر اس میں شک میں مبتلا نہ ہوتے تو پھر وہ اس کام کے لیے کھڑے ہوتے. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے دائی بن کر کھڑے ہو جائیں. دائی دعوت دینے والے، بلانے والے، اس کام کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اس توحید کے غلبے کی طرف بلانے والے، اقامت دین کی طرف بلانے والے، یہ ہے وہ پورے زور کے ساتھ دعوت. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ثابت قدم رہیں جیسے ہم حکم دے رہے ہیں. یعنی جیسے ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں اس طرح آپ ذرا پیچھے نہ ہٹیں، اپنے پائے استقلال جو ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ کوئی کمزوری نہ آنے دیں. کما وسطم، ثابت حکم رہیں، کما امرت، جیسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ولا تتبع اہواہم، اور آپ ان کی خواہشات جو ہے ان کو پورا نہ ہونے دیں. کیا مطلب ہے؟ ان کی خواہشات ہے کہ آپ چپ کر جائیں، آپ کی بات نہ چلے، بس اتھے ہی کٹی جاوے، ٹھیک ہے نا، آگے نہ چلے، اس کو پذیرائی حاصل نہ ہو، یہ لوگوں تک نہ پہنچے. فرمایا ولا تتبع اہواہم وقل، اور ان سے کہہ دے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا ہوں جو کچھ اس کتاب میں مجھے بتایا گیا. یہ ہے ایمان کا مطلب. کتاب میں کیا بتایا گیا؟ اقیم الدین، میں ایمان لایا ہوں کہ یہ دین کو قائم کرنا میری ذمہ داری ہے، لہذا میں چپ نہیں کر سکتا، میں اس دعوت کا پابند ہوں. قل آمنت وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، اور میری اس دعوت کا اینڈ کیا ہے؟ ایک عادلانہ نظام کا قیام. میں نے کہا نا کہ نماز روزہ بنیاد ہے تو چھت اس کی وہ عادلانہ نظام کا قیام ہے، اور عادلانہ نظام کا مطلب ہے توحید کی سربلندی. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ربنا و ربکم، باقی کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. یعنی وہ ایک سانجھی ہستی ہے. اس کو آپ ذرا کہیں نا کہ وہ اگر کو وہ کام کر رہا ہے، اہل حدیث کر رہا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے اور سنیو تو رب تے اپنا کٹھا ہی سانجھا ہی ہے نا. یا وہ سنی کر رہا ہے تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے نا. وہی بات کہی جا رہی ہے نا کہ یار رب تے
شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یار سارے دا ایک ہی ہے نا، تو یہ کام اس کام دے نال تا کوئی ویر نہیں ہونا چاہیے. اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم ہمارے لیے ہمارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا ہمارے درمیان نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو رہا ہے تو اس وجہ سے، جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کچھ اور تو نقصان نہیں کیا، تم صرف اس اختلاف کی وجہ سے ہی ہماری مخالفت کر رہے ہو. اللہ یجمع بیننا، اللہ چاہے گا تو اللہ ہمیں جمع کر دے گا. یہ دعا کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. اور ویسے بھی مکے کے حالات جب کمزوری کے تھے تو پھر یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دے دے. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اور ایک دن تو ہم نے اس کے پاس جانا ہی ہے نا، وہ فیصلے کر دے گا، وہ بتا دے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق دے. اور یہ جو بھی ہمارے درس قرآن ہے، اصل کے اندر اسی شعور کو عام کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.